गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। मुल्क की सियासत इस वक्त नून लीग के गिर्द घूम रही है। तेजी से सियासी सफबंदी ने इलेक्शन का माहौल गरमा दिया है और जिस तेजी से इत्तेहाद बन रहे हैं, टूट फूट हो रही है, उससे सवाल पैदा होने लगे हैं कि नया सियासी मंजरनामा क्या होगा। नवाज शरीफ जो 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देख रहे हैं, उनको 2/3 अक्सरियत मिलेगी या नहीं, और 5 साल हुकूमत की फरमाइश किस हद तक पूरी हो सकती है। क्योंकि पिंडी की जबान बोलने वाले फैसल वाउडा ने तो कह दिया कि 2 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं चलने वाली। क्या नवाज शरीफ हुकूमत में आकर मसलहतन खामोश रहेंगे या लड़ाई शुरू हो जाएगी? बलोचिस्तान में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं। लोग कहते हैं मुल्क में तब्दीली देखनी हो तो एक सूबे से शुरू होती है और उमूमन उसका आगाज बलोचिस्तान से होता है। इन हालात में मुल्क के करता धरता क्या सोच रहे हैं, ये जानना जरूरी है। मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है। IMF की MD ने ब्लूमबर्ग को अपने इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं। असल में पाकिस्तान का मसला टैक्स है। मुल्क में GDP का सिर्फ 12% टैक्स जमा किया जाता है। हमने इसे 15% तक ले जाने की तजवीज़ दी है। शरह सूद ना बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है और मिनी बजट भी नहीं आएगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको बताएंगे। और रिफॉर्म्स एजेंडा किस तेजी से पूरा हो रहा है या होगा। महंगाई और गुर्बत का खात्मा किस हद तक मुमकिन है, ये डिस्कस करेंगे। और आखिर में बात होगी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम तारकीन वतन की, जिनकी वापसी का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके साथ साथ दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बंदरगाह पर खड़े हजारों कंटेनर्स छोड़ने का मुतालबा किया है। तालिबान वफ्द इस वक्त दौरे पर है, पाकिस्तान में मौजूद है। जायदाद मुंतकली पर बातचीत जारी है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मुल्क की सियासी सूरत हाल का जिक्र हमेशा की तरह। एहतशाम साहब, नवाज शरीफ की कल में होने वाली मेल मुलाकातों के बाद आपकी नज़र में सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है? देखिए सलमा, मेरा ख्याल है बड़ी तेज़ी के साथ सियासी मंजरनामा वाज़े होते नज़र आ रहा है। अभी जिस तरीके से आपने इंट्रो में बताया आपका कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बातें की गई थी, पहले की गई थी, अब जो उनके आने के बाद सूरत हाल की तेज़ी के साथ बदली है, वो बहरहाल एक सवालिया निशान है। अब देखें, इलेक्टेबल्स की सियासत होगी, फिर उसके बाद यह है कि टू थर्ड का आपने जिक्र किया। अब 2/3 की भी बात हो जाए तो मैं देख रहा था कि इसहाक डार साहब की एक कमेटी है, उन्होंने सर्वे कराया अपने तौर पे, तो वो कहते हैं जी 90 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलती नवाज शरीफ साहब को। अब ये भी बात अपनी जगह पे हो रही है। अब ये कहा गया कि जी पहले जब भी इलेक्शन हुए PMLN ने फोकस किया पंजाब में, और वो पहली दफ़ा पंजाब से बाहर निकलने हैं 2/3 की तलाश में, और एक लिहाज से तो बड़ी कामयाबी उनको मिल गई है। यही बाप पार्टी जिसको मरियम नवाज़ कहती थी ये लोटे हैं, और लोटे जो है ना वो ड्राइंग रूम में नहीं सजते, इनको बाथरूम में ही रखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब कहा करते थे मैं इलेक्टेबल्स को नहीं लूँगा, लोटों को नहीं लूँगा, जो पार्टी से गद्दारी करके चले जाएँ उनको नहीं लूँगा। आज देखें गले लग रहे हैं, सब वो वापस आ रहे हैं। 20 लोगों का अनाउंसमेंट आपने देख लिया। देखिए सलमा, इन हालात में जो सवाल उठाया जा रहा है ना कि भाई क्या सियासी अमल शफाफ हो पाएगा या इंतखाबी अमल शफाफ हो पाएगा सब कुछ करने के बाद, तो जहाँ और बड़े चैलेंजेस हैं, ये भी एक अपनी जगह चैलेंज है। अब अगले सवाल ये है कि 2 बड़ी पार्टियां जो हमेशा सियासत करती हैं, तो माजत के साथ PTI तो बड़ा वाज़े तौर पर लग रहा है अनवर रज़ा के बंद गली में चली गई है। अब झगड़ा शुरू हो गया है पीपल्स पार्टी का और PMLN का। अब वो जिस अंदाज से एक दूसरे पर तीर बरसा रहे हैं, वैसे हाथ थोड़ा रखा हुआ है जो PMLN ने, वो नहीं चाहते इतनी सख्ती हो। एक जो मीटिंग होने वाली थी बारल जरदारी साहब के नवाज साहब की, वो नहीं हो रही है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि जी अब इन हालात में आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और जो बार बार एक बात की जा रही है कि जी क्या इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी। बड़ा वाज़े तौर पे ये तो लग रहा है कि इलेक्शन के नतीजे में ये बेहतरी तो आएगी। अब यह है कि इसको कितना आप क्रेडिबल बनाते हैं, इलेक्शन को कितना एक्सेप्टेबल बनाते हैं, एक सवाल है। दूसरी बात है कि सियासी जमातों की जंग अपनी जगह सलमा ये रहेगी, ये जोड़ तोड़ की सियासत होती रहेगी। और जब आपने देखा कि इलेक्शन का माहौल बनता है तो ये सारी चीज़ें अब लोगों ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहना शुरू कर दिया है कि जी PMLN की एक मजबूरी बन गई है कि उन्होंने इलेक्शन जीतना है, तो इसके लिए वो इलेक्टेबल्स को भी लेंगे, वो IPPs इस्तेकाम पार्टी के साथ भी मालूमात अपने मामलात बेहतर करेंगे। सिंध की हद तक आप देख लें MQM के साथ, GDA के साथ, और बलूचिस्तान में बाप के साथ जिस तरह हाथ मिलाया, बाप का भी बाप जो होता है, तो सारे देख रहे हैं किस तरफ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें अपनी जगह। एक चीज़ जो है ना बेहतरीन अच्छी है कि इस मुल्क में जो कहा जा रहा था कि जी इलेक्शन ही हल है, भले कोई इख्तलाफ करे, अब सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहें जैसे भी कहें, इलेक्शन के बाद हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जी मामलात अच्छी तरफ जाएंगे। और फैसल वाडा का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो हर जगह कह रहे हैं कि जी 2 साल से ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी। उनकी ये मफरूज़े की बुनियाद क्या है? क्यों रखनी चाहिए? क्या
آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخلوط حکومت آئے گی، ہاں جی، اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم توقع رکھیں کہ معیشت بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب سمپلی بات ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی پھر دلوا دیں، 97 والی جو آپ نے نواز شریف کو دلوائی تھی اسی بوجھ تھلے وہ دب وہ گئے تو نہیں تھے۔ ہونا، لیکن آپ نے جو جمہوریت والی بات کی، یہ بھی ایک دیکھیں ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ یہ ایک جمہوریت فساد مسائل جمہوریت کا حل آپ کو نہیں ہے۔ رکھنا پڑے گا۔ ایک عرصے سے آپ دیکھ لیں کہ آپ ہنگ پارلیمنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتی، میجورٹی کسی کو دینا، ہنگ پارلیمنٹ ہی ہوگی، ساری سیاست جماعتوں کو لے کے چلنا ہو، یا پھر وہ بالکل جماعت ٹھیک ہے۔ اسلامی ہمیشہ جو کہہ رہی پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن اس کے تحت الیکشن کرائیں جب کچھ ملکوں میں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اچھا الیکشن پہ بھی جائیں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو باپ کے چرچے ہیں، یہ باپ پہ سب کی نظریں باپ کے چرچے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کی آج کی سیاست جاننا چاہتے ہیں تو پھر تو ایک اسلام آباد کے اوپر نظر ڈالیں، آپ کو پتہ چلے گا آج کیا سیاست ہو رہی ہے۔ اگر آپ اگلے مہینے کی سیاست جاننا چاہتے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے تو پھر ایم کیو ایم کو نظر میں رکھیں، کراچی نظر کراچی میں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے جاننا ہے کہ اگلے 2-3 مہینوں میں کیا ہونے والا ہے، کس قسم کی سیاست چلنے والی ہے، پھر آپ کو کوئٹہ جانا پڑے گا۔ دیکھیے یہ جس کا آپ نے نام لیا باپ پارٹی کا، یہ 2018 میں احتشام صاحب میرے خیال ہے بنائی گئی تھی، یا آپ کہیں کہ والدین نے سامنے لائی تھی، تو جس کو آپ باپ کہہ رہے ہیں، باپ کا باپ کا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کام ہوا تھا بڑا باریک زرداری صاحب کے تھرو، یہی باپ پارٹی جو آپ نے دیکھے جس کے تحت پی ایم ایل کی حکومت بنی تھی، زرداری صاحب نے شبخون مارا، ان کی حکومت ختم کی، ثناء اللہ زہری چیف منسٹر تھے، اس کے بعد قدوس مسنجو آئے، پھر سینٹ میں بھی ساری تبدیلیاں آئی جو گئیں۔ زرداری صاحب کے ساتھ ہے، آج وہ نولی کے فوکس ساتھ باپ کے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پچھلے 5 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر آپ باپ پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون حکومت میں آنے والا ہے، کون حکومت سے جانے والا ہے، کون اسلام آباد میں ہوگا اور کون اسلام آباد سے جانے والا ہے۔ کہانی باپ کے گرد، کہانی اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہا گیا کہ ابو کو باپ مل گیا ہے، وہ وہاں چلے گئے ہیں اور وہ اتحاد ہو گیا ہے۔ تو باپ 5 سال سے تو جس کو ہم وہ اکنامکس میں کہتے ہیں لیڈنگ انڈیکیٹر، یعنی کہ آپ کو پہلے سے 2-3 مہینے پہلے بتا دیتی ہے کہ سیاست میں اگلے 2-3 مہینوں میں کیا ہونے والا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انور صاحب کریڈیبلٹی کی بات ابھی احتشام صاحب کر رہے تھے، کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ۔ الیکشن کی کریڈیبلٹی آپ کو کیا نظر آتی ہے الیکشن 2024، جس کو ہم الیکشن 2023 کا نام دیا کرتے تھے لیکن اب وہ 2024 میں ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی کریڈیبلٹی پہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت آؤٹ آف گیم ہے، یا کہہ لیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ یا ایکول پچ نہیں مل رہی، وہ اعتراض کر رہی ہیں، تو کریڈیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ اچھا، پہلے تو دیکھیے کہ جمہوریت کی کیا کریڈیبلٹی ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کیا اپنی ساکھ ہے، اس پہ کیا عوام آپ میں بات نہیں کرتے۔ انتخابات کی طرف آجائے جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہو، جب اس ملک میں 11 انتخابات ہوئے اور سارے متنازع رہے، تو 12واں جو ہے انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ بھی اس طرح متنازع ہوگا، اور آپ دیکھیں گی کہ جو ہارنے والا ہوگا وہ پہلے سے شور مچائے گا کہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے جو ہمیں نہیں دی گئی، یہ بات بعد میں بھی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے 2/3 کی بات کرتے ہیں، شاید اس لیے بلوچستان کا رخ کیا نواز شریف صاحب نے، ایسا نہیں ہے، وہ مخلوط حکومت کے قیام کے لیے انہوں نے بلوچستان کا رخ کیا ہے۔ اگر سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی اگر ان مخلوط حکومت بن جائے تو بڑی بات ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں۔ اسحاق ڈار کے جو سروے کے مطابق 90 سیٹوں کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، آپ دیکھیے کہ میں نے بات کی جی، آپ نے کی، آپ کا کریڈٹ آپ کو دیتے ہیں ہم تو فوری انصاف اور جزا سزا کے کنسیپٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو بات کی آپ نے، اب یہ بات بالکل درست ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ ایک رینڈملی ایک سروے کوئی یوٹیوبر کر رہا تھا گجرانوالہ میں، جو مسلم لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے کہا جی آپ رینڈملی چل رہے تھے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، 161 لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو، اور 63 نے کہا ہم دیں گے نون کو۔ اب ذرا آپ کمپیریزن کیجئے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہوگا پیپلز پارٹی کو، اور اسی میں سے تھوڑی سی زیادہ تعداد بڑھا لیں، انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت دیکھیں گے برادری نے جس کو کہا اس کو دیں گے ووٹ۔ تو یہ وہ سروے جو ایک عام کامن مین نے کیا سرے راہ چلتے ہوئے رینڈملی، اور انہوں نے کوئی کٹ نہیں کیا، سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جڑیں ہیں وہ ابھی تک عوام میں موجود ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بیانیے کے ذریعے بنی یا نہیں بنی، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے اس انتخابات کی جو آپ ساکھ کی بات کر رہی ہیں وہ ابھی سے متنازع ہے، الیکشن ہونے سے پہلے ہی جس کے رزلٹس کا آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں پتہ ہے، تو اس کے انتخابات پر بات کیوں نہیں کی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی انتخابات کے بعد، کیونکہ رزلٹ سے پہلے، انتخابات سے پہلے رزلٹ کا سب کو پتہ ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ جب اسکول گوئنگ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ووٹ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوازمات ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے، وہ لوازمات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون پورے کر رہی ہے۔ باپ کا آپ نے بات کی، وہ دیکھیں نواز شریف وہاں پر گئے، الیکٹیبلز ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یہی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں
مخلوط حکومت کے قیام کے. تو بالکل آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے اتحاد نظر آئیں گے. باقی آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کے, میں بات سن رہا تھا, غور کر رہا تھا کہ جو کام زرداری صاحب نے کیا آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی وجہ ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی بڑھتی چلی جائے. اچھا, وقت کی جو ذوالفقار صاحب حکومت ہوتی ہے اس پہ بھی کئی سوال تو اٹھتے ہیں, اور ابھی جتنی پلیسنگ ہوئی ہے فیلڈ کے اندر وہ یہ ساری سیاسی جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے. اب سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ پکڑ دھکڑ کے ماحول میں الیکشن نہیں ہو سکتے. پکڑ دھکڑ کا الزام دیا جاتا ہے نون لیگ کو. نون لیگ کہتی ہے ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, آپ نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے, اب جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے باہر ہیں, ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے. اصل میں پی ٹی آئی جس لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے کارکنوں کو چھوڑیں, یہ وہ ان کا مطالبہ کس سے ہے؟ کیا نون لیگ اس وقت آل ان آل ہے, جو مطالبہ کرنا ہے وہ نون لیگ سے کرنا ہے یا کسی اور سے کرنا ہے؟ دیکھیں, کچھ چہرے ایسے ہیں فیڈرل کیبنٹ کے اندر اور پاکستان کی مختلف حکومتوں کے اندر جہاں سے پی ڈی ایم کی جھلک نظر آ رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی کہتی ہے جو 8 لوگ ایسے ہیں جو نون لیگ کے کمیٹڈ لوگ ہیں, نون لیگ نے ان کو شامل کروایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھنا پڑے گا اور پیپلز پارٹی کو بتانا پڑے گا کہ سندھ کی کیا صورتحال ہے. سندھ کے اندر ان کے لائک مائنڈڈ کتنے لوگ ہیں, کے پی کے اندر فضل الرحمان صاحب کے لائک مائنڈڈ کتنے لوگ ہیں, بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کے کتنے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. یہ جب تشکیل پا رہی تھی نگران حکومتیں اسی وقت حصہ بے قدر جوسا کا فارمولہ طے کر دیا گیا تھا. تو اسی فارمولے کے تحت یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اور دوسری, بار بار روزانہ کی بنیاد پہ ہم کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن جو لوگ اپنی رسپیکٹ اور عزت خود ہی کمپرومائز کیے ہوئے ہیں, جن سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو ظاہر ہے آپ اور میں کس طرح بڑا معتبر اور بڑا باعزت بنا سکتے ہیں. عزت کا معیار انسان خود طے کرتا ہے کہ اس کی معاشرہ کتنی عزت کرے. جس طرح سے پارٹیاں بن رہی ہیں, جس طرح اتحاد بن رہے ہیں, جس طرح گروپس بن رہے ہیں, یعنی نون لیگ نے ایسے لوگ بھی لیے ہیں. ماضی کے اندر نظام الدین اولیاء صاحب ایک صاحب ہیں وہاں پہ, سیالوی صاحب, نظام الدین سیالوی صاحب سوری, وہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا تھا. یعنی نواز شریف صاحب کو جنہوں نے زندگی میں بہت برا بلا کہا وہ بھی واپس لے لیے گئے ہیں, اور جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو تو لیے ہی نہیں جا سکتا وہ بھی سارے آگے. اور باپ کے باپ کی بات آپ نے بڑی تفصیل سے کر دی. تو سیاست کے اندر سے جو موریلٹیز کی ہم بات کرتے ہیں, اب کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اب پاور گیم ہے, نمبرز گیم ہے. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بن چکی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, یہ اپنا اپنا برانڈ ہے. اور نون لیگ نے کچھ دیر سے کام شروع کیا لیکن وہ اپنا برانڈ سٹیبلش کر گئے ہیں. پیپلز پارٹی اپنا برانڈ اس طرح سے سٹیبلش نہیں کر سکی. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو اگر نون لیگ کہے کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ تو شو کروا دیں کہ کتنے کینڈیڈیٹر ہے آپ کی جو ٹکٹیں مانگ رہے ہیں آپ کی یا لے رہے ہیں, تو بہت سارے حلقے ویسے ہی خالی ملیں گے آپ کو. دیکھیں, نون لیگ کو یہ ایج تو بہرحال جاتا ہے کہ انہوں نے رونق لگا لی ہے, ایک ایک سیٹ کے اوپر کئی رونق لگا لی ہے, لیکن اصل چیزیں الیکشن کے اندر ہی ہمارے سامنے آئیں گی. لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ذوالفقار صاحب, موریلٹی کے اوپر. موریلٹی کہاں گئی اس وقت, کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ احتشام صاحب, ابھی قوم کی نظریں آنے والے الیکشن پہ, الیکشن ہوں گے, قوم کو بہتر مستقبل ملے گا, بہتری کے ایجنڈے کی طرف جائیں گے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا فیض آباد دھرنا کیس میں کمیشن بنا ہے. دیٹ مینس کہ ہم ماضی سے نکلنا نہیں چاہتے, ہم گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں, ہم چیزوں کو کریدتے جا رہے ہیں, ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. دیکھیں, میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر یہ معاملہ جو ہے نا آیا. وہی سپریم کورٹ انور رضا جو ڈاکٹر صاحب فیصلہ کر سکتی تھی, اس سے انہوں نے فی الحال اس پہ بات نہیں ہو رہی اس فیض آباد کیس کے اوپر, انہوں نے ایک دم سے فیصلہ کیا جی اس پہ کمیشن بنایا جائے گا. مجھے دو باتیں لگتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جی اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے, دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جی ذمہ داری جو سپریم کورٹ کی بنتی ہے اس سے نظر چرائی جائے. لیکن سب سے اہم بات ہے کہ جی کیا موجودہ حال میں جب اب سیاسی عمل تیز ہو گیا ہے, الیکشن کی طرف سیاسی جماعتیں گیئر اپ ہو چکی ہیں, اب لگ رہا ہے کہ جی بار بار ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے غیر یقینی کی صورتحال, یہ سوسائڈل ہے ہماری اکانومی کے لیے, سیاست کے لیے, ملک کے لیے. آپ اس طرف جاتے جاتے بیچ میں سے آپ نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا, لے کے معذرت کے ساتھ لفظ یوز کر رہا ہوں, یہ مجھے جس کو کہتے ہیں قطعی طور پہ ان کال فار ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اسٹیج پہ. ٹھیک ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہیں, تو آپ فیصلہ کر دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے. اس میں آپ کسی کو کیا سگنل دینا چاہ رہے ہیں, کس کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, کسی کو کیا ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی آپ بہت ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا کہ 134 نمبر پہ ہماری یہ عدلیہ, یہ اس کو اب آنا چاہیے پہلی 10 میں. یہ تبھی ہوگا کہ یہ فیصلے عوام کے لیے کریں,
जो केसेस हैं अभी देखें इस्लामाबाद में ही आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट में देख लें आप कितने हैं, 70,000 से ज़्यादा केसेस हैं। ओवरऑल कहा जा रहा है 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं पाकिस्तान। लोग सफ़र कर रहे हैं, मर रहे हैं। हर वक्त सियासी जमातें जो है ना अपने केसेस लेके चली जाती हैं अदालतों में, और जो असल केसेस हैं आवाम को उनके डोर स्टेप पे इंसाफ देना वो नहीं मिल रहा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इस स्टेज पे ये डेफिनेटली किसी के दिमाग में बात आई है कि जी कमीशन बना दिया जाए। दूसरी बात, सलमा, पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जब आप कमीशन बनाते हैं, आप कमेटियां बनाते हैं, स्पेशल कमेटियां बनाते हैं, जो काम नहीं करना होता उसके जिम्मे कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अपनी जान छुड़ाने की बात है, या दूसरी तरफ ये मैसेजिंग कहते हैं, सिग्नलिंग, पोस्चरिंग, वो करना, किसी को दिखाना कि अच्छा जी साढ़े हाथ चाली भी जमहूरा ऐसे तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं, इसको रोकने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। आइंदा इलेक्शन में क्या डिफरेंट होगा मैं डॉक्टर फारूक से पूछूंगी, लेकिन अनवर साहब उससे पहले अगेन फैजाबाद धरना केस, क्या हम दोबारा एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं, और क्या वाकई ये काम नहीं करना चाहते इसलिए इस पे कमीशन बना दिया गया कि इसको तो साइड पे करने? सलमा, पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर देखें कि जो काम नहीं करना होता उस पर कमीशन तश्कील दे दिया जाता है, और फिर कमीशन की रिपोर्ट आप मुझे बताइए कौन से कमीशन की रिपोर्ट जो ये थी, कमीशन अदालत क्यों इनिशिएट कर रही है, अपने सर से क्यों उतार रहे हैं? देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपको करनी पड़ती हैं मजबूरन, और ये फैज़ाबाद धरना केस गड़े मुर्दे को के बराबर है। आप अगर इस पर प्रोब करेंगे, फिर से दोबारा कमीशन कायम कर देंगे, इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। हमें माजी में जाने की बजाय हमें अपने हाल को बेहतर करना है ताकि हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकें। देखिए इदारों को ऐसे फैसले करने चाहिए और ऐसे केसेस के फैसले बर वक्त करने चाहिए जिसका कम से कम इस मुल्क को, आवाम को, इदारों को फ़ायदा भी हो। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, ना तो अदालतों के फैसलों से आवाम को फ़ायदा होता है माजरत के साथ, और ना ही लोगों को। कई केसेस ऐसे हैं कि लोग कब्रों में चले गए और उनके फैसले अब हो रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए आपको माजी को छोड़ना होगा, जो हुआ सो हुआ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने करप्शन की, आप उनको छोड़ दीजिए। मैं ऐसे केसेस की बात करूँ जो बड़े सेंसिटिव हैं, जिनको आपको दोबारा रीओपन करने से इदारों को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा, और एक नई डिबेट शुरू होगी मीडिया में। उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। आपको अब ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है जिससे जमहूरियत मजबूत हो, और जमहूरियत के साथ साथ उससे भी ज़्यादा अहम कि आपकी माशी सूरत जो है वो बेहतर हो, क्योंकि इस वक्त आपको अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको देखिए अदलिया ने भी फैसले करने हैं, मीडिया ने भी सोचना है, पब्लिक ने भी इसका साथ देना है, और जो मुंतखब हुकूमत होगी वो भी इसको आगे लेकर बढ़ेगी। अदलिया को प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, लोग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं आइंदा इलेक्शन से। माजी के मुकाबले में क्या मुनफरिद होगा अगर एक और इलेक्शन भी करवा ले? इसमें क्या डिफरेंट है इस बार? सलमा, सीरियसली मेरा असल इशू ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एन इलेक्शन विदाउट आइडियाज़। इसमें आइडिया कोई नहीं। देखिए ना, अनवर साहब ने कहा कि 11 इलेक्शन हो गए, 45 सालों में 11 इलेक्शन कर दिए। उनके नताइज ज़रा देखिए, हक़ाइक़ पे गौर कीजिए, और फिर अभी जो अनवर साहब कह रहे थे कि उन हक़ाइक़ को बदलना कैसे। देखिए, पहली हकीकत यह है कि उन 11 इलेक्शंस के नतीजे में आज मुल्क के ऊपर 77,000 अरब का कर्जा है, 77,000 बिलियन, और हमारी जीडीपी का क्लोज टू 90% हो गया, क्लोज टू 90%। और हर पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत कोई 3.25 लाख रुपए का डेट के अंदर, 2.5 लाख से 3.25 हो गया, 3.25 हो गया। आप सोचिए, रोजाना की बुनियाद पे हुकूमत 47 अरब रुपया एवरी सिंगल डे पूरे साल लेती रहती है। आपने देखा कि एक साल के अंदर गैस की कीमत में 108% इजाफा आया, पिछले एक साल के अंदर। आटे की कीमत में 81%, ये हुकूमती इदाद शुमार है, मेरे नहीं। चावल की कीमत में 78% और चीनी 60%। ये हक़ाइक़ हैं। अब जो अनवर साहब कहते हैं कि किसी जमात के पास कोई मंसूबा है इन हक़ाइक़ को बदलने का, कि जो 47 अरब रुपए का इजाफी कर्जा रोज़ाना की बुनियाद पर लिया जा रहा है। आपको किसी सियासी जमात ने बताया कि हमारे पास ये हिकमत अमली है कि हम ये कर्जा नहीं लेंगे, या जो गैस की कीमत 108% बढ़ी है, किसी सियासी पार्टी ने बताया कि ये बोझ हमने आवाम के ऊपर से कम किस तरह करना है, बढ़ाना है जी, बढ़ा दिया उन्होंने। तो फिर इट्स एन इलेक्शन विदाउट आइडियाज। 11 आप पहले करवा चुके हैं, अब 12वां करवाने चले हैं। लेकिन एहतशाम साहब ये तवक्को रखना चाहते हैं कि इस इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं इसलिए तवक्को रखना चाहता हूँ, और आमरे मजबूरी, या तो आप एक बेनेवलेंट डिक्टेटर ले आएँ, या तो है कि जी आप गैर मुंतखब लोगों को कहें आके बैठ जाएं, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया में नहीं। ये लूला लगड़ा सा निज़ाम हमें लेके चलना ही है। अब इसको हमें रिफाइन कर, कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो क्या सही काम नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, इलेक्टेड लोगों का मसला देखें क्या है। देखिए, सियासी जमातें इस वक्त क्या कर रही हैं, अब उन्हें बेहतर तौर पर ये ओनस उनके ऊपर है कि मुल्क के हालात उन्होंने कैसे ठीक करने। यानी एक और इलेक्शन का मतलब ये है कि मक्खी पे मक्खी मारेंगे। देखिए, अब ये है कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी वो नहीं देते तो फिर हमारा ये इलेक्शन जो है ना, इसका भी वही हाल होगा
جو ہماری کرکٹ کا ہوا ہے, ہماری سیاست کا بھی ہے. تو کرکٹ اور بہتر ہے کہ سیاست وقت سے پہلے ایک جیسی ہونے یہ لوگ جا رہی ہے. سوچیں کہ بجائے اس کے کہ ان کی جگہ کوئی اور فیصلے کرے, پیچھے بٹھا کے کرے, ان کو فیصلے کرنے چاہیے. یہ کیوں اپنے کندھوں پہ سے بوجھ اتار کے ہر پارٹی کنگز پارٹی بننا چاہتی, ہر پارٹی مقتدر کے قریب ہونا چاہتی, کیوں؟ مجھے ایک یاد آ گیا, کرکٹ میں سیاست ہے اور سیاست میں کرکٹ ہے, اس لیے دونوں حالات چیزیں ایسے ہیں. ملی جلی سی ہیں. ذوالفقار صاحب, ابھی کنگز پارٹی کا تاثر ایک وہ تو ختم نہیں ہو رہا, ابھی تک تو یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیا زرداری صاحب کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں پنجاب کے اندر؟ ویسے تو وہ بھی مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اندر اندر انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ گیم تو سیٹ کی ہوگی. پنجاب میں ایک ووٹ بینک تو پی ٹی آئی کا موجود ہے, اس کے علاوہ ٹی ایل پی کا ووٹ بینک بھی ہے, تیسرا فیکٹر اب استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے, چوتھی ہو گئی نون لیگ. تو پیپلز پارٹی کا کیا شیئر ہوگا؟ سلمہ, یقین جانیے کہ ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو پروگرام سے نکل کے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں, جو لوگ پروگرام دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ فلانا فلانے سے مل گیا, فلانا فلانے سے مل گیا, فلاں یہ ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی پبلک ایشوز پہ بات نہیں ہو سکی. یعنی عام آدمی کی جو دلچسپی ان لوگوں میں یقین کریں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے مسائل ہیں, جو بیچارے گراؤنڈز کے اوپر محنت مزدوری کر رہے ہیں. نہیں ذوالفقار صاحب, ایک منٹ, یہی مسائل رکھنے والے لوگ بڑے بڑے بینر اٹھا کے اپنے سیاسی قائدین کو سپورٹ کرنے کے لیے نکل آتے ہیں. ان کی دلچسپی کیسے ختم ہوگی؟ ان کے ایشوز پہ تو ہم روز بات کرتے ہیں, ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں ان کے ایشوز معذرت کے ساتھ ذوالفقار میں ایک جملہ ایڈ کر دوں. ذوالفقار ایک جملہ, سوری 25 کروڑ لوگوں میں سے جتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں نا, وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. 25 کروڑ کے ملک کے اندر کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی کے اندر, اس سیاست کے اندر اور الیکشن کے پروسیس کے اندر, وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا. دیکھیں نہیں ذوالفقار صاحب یہ بات نہ کریے, 9 مئی والے کھاتے میں جتنے لوگ بند ہیں یہ وہی عام لوگ تھے جن کو آپ اور میں عام شہری کہتے ہیں. یہی آ کے توڑ پھوڑ کرتے تھے, یہ جلسے جلوسوں میں جاتے تھے. یقین کریں ان کا انٹرسٹ ہے پالیٹکس میں, دوسرے لوگوں کا نہیں ہے. دوسری بات ہے ذوالفقار, کوئی بندہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. معذرت کے ساتھ سارے ٹی وی چینل روز آئے دن کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اصل ایشوز کچھ اور ہے, لیکن پبلک یہی دیکھنا چاہتی ہے, پبلک یہی دیکھنا چاہتی, ایشوز کی طرف نہیں آنا چاہتی. تو خدا کا واسطہ آپ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ اس طرف آئیں, میرا دل چاہتا ہے کہ وہی بات ہو, لیکن پبلک کو آپ کو کہیں کہ پبلک یہی سننا چاہتی ہے, یہی دیکھنا چاہتی ہے. پبلک کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہونا چاہیے. پبلک دیکھیں, آپ نے تو خیر میرا جو ٹائم تھوڑا بہت مجھے ملتا ہے وہ سارا اسی میں آپ نے مہربانی کر دی. ذوالفقار صاحب ٹیک یور ٹائم, آپ اپنی بات پوری کریں. کمپلیٹ نہیں کر سکا, آپ بات کریں پوری یار. لیکن میں سلمہ یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو عام آدمی ہے جب اس کی بات نہیں کی جائے گی, جس طرح ہم روزانہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدان ان کو کوئی سلوشن نہیں دیں گے, کوئی سلوشن کی ایک سیاستدان بھی اگر بات کر رہا ہے, یہ قوم لیڈر لیس بھی ہے, یہ ڈائریکشن لیس بھی ہے, یہ ایک ہجوم ہے. اور اسی طرح یہ قوم پوری آپریٹ کر رہی ہے. جس طرح لاہور کے اندر سموک کے معاملے میں چیزیں چل رہی ہیں, آپ اس کی کہانی سنیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ ابھی تک, آج مجھے ایک بڑے ذمہ دار شخص ہائی کورٹ لیول کے بتا رہے تھے کہ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں کہ سموک کی اصل ریزن ہے کیا. پورا شہر بند کیا ہوا ہے. اچھا, اسی طرح ہی پورا ملک چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح عدلیہ بہیو کر رہی ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں, دوسرے آتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ پھاڑ دیتے ہیں, تیسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دھرنا کہ ٹی او آرز ہوں گے اور اس کے مطابق یہ ساری انکوائری ہوگی. سارا نظام تو عدلیہ چلا رہی ہے. ہم سارا دن اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اب یہ ججز حضرات جو ہیں سارے, جو چیف جسٹس چلے گئے ہیں, جو آنے والے ہیں, جو موجودہ ہیں, ان کو چاہیے کہ ایک کمیشن اس پہ بھی بنائے کہ اس ملک کو لوٹا کس نے ہے. بالکل ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن عدل کا کردار جو ہے وہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ عدلیہ بہت سے اچھے کام کرتی ہے, لیکن عام آدمی کے مسائل بیچارے مرنے کے بعد ان کے کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے. ایم ڈی آئی ایم ایف نے ایک انٹرویو دیا بلومبرگ کو, اس میں پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں جس میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کی طرف سے اپڈیٹ کیا ہے؟ انہوں نے کریڈٹ دیا حکومت وقت کو. چیف نے کہا کہ میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت کو جاتا ہے. دیکھیے 1950 سے ہم ممبر ہیں اور اب تک 24 پروگرام ہم لے چکے ہیں. جو چیف نے, آئی ایم ایف کے چیف نے ابھی کہا ہے, مجھے یاد نہیں کہ پہلے کبھی اس نے ایسا کہا ہو.
یعنی کہ ہم ہمیشہ بری خبر سنتے تھے کہ IMF ناراض ہوتا تھا. اس دفعہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس حکومت کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ جو پروگرام ہم نے طے کیا تھا اس کے مطابق یہ ملک گیا ہے. اب 11 الیکشنز والی بات یاد کر لیجیے. 11 الیکشن تو ان کے نتیجے میں نے IMF کو ہمیں برا بھلا کہتے ہی سنا. اس کے پیچھے راز کیا ہوا، کیا ایسا کیا کچھ ہوا؟ مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہوا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں جو معاشی فیصلہ سازی ہوئی ہے وہ سیاسی ایجنڈوں کے تحت نہیں ہوئی. سیاسی اثر رسوخ نہیں تھا ان معاشی فیصلوں کا. اب اگر 12واں الیکشن ہوگا، مخلوط حکومت آئے گی، تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا معاشی فیصلہ سازی جو ہے وہ سیاسی ایجنڈوں کے تحت ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر تو وہ سیاسی ایجنڈوں کے تحت ہوگی تو پھر وہی حال ہوگا جو پہلے 11 الیکشنز کا ہوا. تو سیکھنا یہ ہے کہ سیاست اور معیشت کو نئی حکومت جو آئے گی الیکشن کے بعد کیا وہ علیحدہ کر پائے گی یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے انور صاحب. کیا ہم سیاست اور معیشت کو علیحدہ کر پائیں گے؟ ابھی بھی MD IMF کہہ رہی ہے کہ ٹیکس کلیکشن ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم ٹیکس ریونیو کو 15% آف GDP تک لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے ابھی کہا تھا کہ IMF نے ڈیل بہت قریب ہے، ڈیل کے تو بہت قریب ہے. ہم نے کل بھی آپ کو کہا تھا قسط مل جائے گی، لیکن وہ ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں. آپ کو اپنے اداروں کو، اپنی پالیسیز کو بہتر کرنا ہوگا. آپ کا جو سوال تھا وہ بالکل درست ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے کنسرنز جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہیں. مجھے بھی خدشہ یہی ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کے حکمران بزنس کریں گے تو وہ پھر سیاسی فیصلے اثر انداز ہوں گے معاشی فیصلوں پر، جو کہ ماضی میں ہوتا ہے. آپ کے تمام جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں. بزنس کو اور سیاست کو الگ رکھنا ہوگا. جب آپ بزنس اور سیاست کو الگ رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر معاشی صورتحال بہتر ہوگی. اس کی واضح مثال یہ جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے، یہ دیکھ لیجیے گا. چونکہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، بلکہ آگے کر لیجئے تو یہ کم از کم ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کی ترتیب آپ ہمیشہ وہ میں بڑا کہتا ہوں دھیان وہ رکھتے ہیں. کریڈٹ جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے، اور جو ڈسکریڈٹ بھی آپ کو بیان کرنا چاہیے. عوام کو ہم یہی روزانہ بتاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو جب آپ سیاسی فیصلے کریں گے، معاشی فیصلے انٹرسٹ کے لیے، تو پھر آپ نقصان کریں گے. اس لیے اس ملک کے ساتھ ایسا ہوا. لیکن اب اس نگران سیٹ اپ میں ایگزامپل میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ ان کا سیاسی ایجنڈا نہیں تھا، اس لیے آپ کی معاشی صورتحال بڑے کم وقت میں ٹھیک ہو رہا ہے. اس کو اپریشیٹ کیا IMF نے پہلی مرتبہ. لہٰذا اگر یہ نگران سیٹ اپ مختصر وقت میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا. اسی لیے جو اسٹیبلشمنٹ اور ہم لوگ الزام لگاتے ہیں سیاسی اور جمہوری حکومتوں پر، اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ اپنے ادوار میں ایسے فیصلے نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے بزنس، ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ وابستہ ہوتے ہیں. اس لیے معاشی صورتحال ابتر ہوتی چلی جاتی ہے، ان کا اپنا معاشی جو نظام ہے وہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے وہ اس کا فرا کا ذکر کیا، فرا گوگی کا، کہ ہم نے کمپیریزن کیا تھا کہ 25 کروڑ سے 500 ارب تک ان کے ایسٹ بن گئے، حالانکہ ان کے پاس کوئی عوامی عہدہ نہیں تھا. اگر اسی طرح جو غیر منتخب لوگ ہیں، جو صرف حکومتوں میں کہ پرائم منسٹر کے یا کسی وزراء کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ان کے ایسٹ اس طرح بڑھ جاتے ہیں، تو پھر جو منتخب لوگ ہوتے ہیں ان کے ایسٹ کس طرح بڑھتے ہوں گے، اور پھر پیک پہ ہوتی ہے، اور پھر ملک کی جو صورتحال ہوتی ہے، جو معاشی صورتحال ہوتی ہے، وہ اسی طرح خراب ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. احتشام صاحب، شرح سود نہیں بڑھائی جائے گی، منی بجٹ بھی نہیں آئے گا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ایک عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں، بنیادی بات ہے کہ بزنسز کو اگر آپ نے فروغ دینا ہے، آپ نے لوکل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، تو یہ شرح سود جو ہے نا، یہ اتنے خوفناک حد تک ہمارے خلاف ہیں. ہم نے اس کا فیصلہ کیا کہ جی مہنگائی اس سے دور ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. مہنگائی تو کم نہیں ہوئی. اس سے نقصان بڑا ہوا کہ انویسٹر دیکھیں نا، ایک بندہ پیسہ لگانا چاہتا ہے اور وہ حکومت پاکستان سے، اسٹیٹ بینک سے، باقی لوگوں سے قرضہ لینا چاہتا ہے. اگر آپ اس کو 23%، 22% پہ قرضہ لینا پڑے تو وہ کہاں پیسہ لگائے گا، کیا اس کو کمائی ہے؟ ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی تو وہ ادھر چلا گیا پرائیویٹ جگہوں پہ. دیکھیں، میرا خیال ہے سلمہ، دو چیزیں بڑی ہیں. میں ایک جو انور بات کر رہے ہیں نا کہ جی دیکھیں، ہم سیاست کو، معیشت کو علیحدہ نہیں کر سکتے. دیکھیں، پولیٹیکل اکانومی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یا تو جمہوریت کا تڑکا لگانا بند کر دیں، ایک وہ نہیں بند ہوگا. اب بار بار آتی ہے کہ یہ جمہوریت کی بات کرنے والی سیاسی جماعتیں جو ہے نا، یہ کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیں، کیا انہوں نے چارٹر آف اکانومی کر لیں کہ جی ان ایشوز پہ ہم سیاست نہیں کریں. ابھی دیکھیں، قاسم کے ابا نے جاتے جاتے جو بیڑا غرق کر کے گئے تھے نا، 50 روپے انہوں نے بجلی کا ریٹ کم کیا اور اسی طرح پیٹرول کم کر کے چلے گئے. اس کا کتنا نقصان ہوا. IMF کا پروگرام ڈیلے ہوا، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. دیکھیں، ایک بات اکثر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو ایک انہونی بہت بڑی میری نظر میں IMF کے ساتھ ہوئی ہے اتنے سالوں میں، 23 پروگراموں میں، وہ یہی ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ IMF نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ کا جو 8 بلین کا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ تھا، جو 6 بلین ہو گیا، اس کو کیسے پورا کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم چائنا سے، UAE سے اور فلاں جگہ سے لے لیں گے. آپ دیکھیں، انہونی بات کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے IMF کے، انہوں نے
UAE के एम्बेसडर से मुलाकात करके उनसे एश्योरेंसेस ली, उन्होंने कहा जी $1 बिलियन हम देंगे। उसके बाद उनको तसल्ली आई, ये भी पहले कभी नहीं। अच्छा एहतशाम साहब, आपने कहा कि जमहूरी निज़ाम और मईशत और सियासत को अलग किया नहीं जा सकता। बरतानिया में जमहूरी निज़ाम है, वहाँ मईशत और सियासत अलग कर दी उन्होंने। कनाडा में जमहूरी निज़ाम है, साउथ कोरिया में जमहूरी निज़ाम है। मैं आपको 50 मुल्क ऐसे गिनाता हूँ जहाँ पे जमहूरी निज़ाम है और उन्होंने सियासत और 101% एग्री करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि सियासी लोग जो है ना ये फैसला कर लें कि हमने सियासत अपनी करने के लिए हमने मईशत पे नहीं खेलना, ये फैसला कर लें। इस तरह सियासत और इनको अलग करने के लिए आप ना पड़ेगा, आप आगाज तो कीजिए। SIFC बनाने के बाद मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आइंदा जो हुकूमत है वो भी कंटिन्यूटी को लेके चलेगी। लेकिन जुल्फिकार साहब, एक तरफ हम कहते हैं कि हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं, IMF के साथ हमारे मामलात खुश उसलूबी से तय पा रहे हैं, IMF भी मोतरफ है कि हमने बड़े मुश्किल हालात में बड़ा अच्छा काम किया, हमने शराइत भी पूरी की हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी अपनी जगह पे बरकरार है। आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा, कर्जे कितने भी बढ़ रहे हैं, हम एक के बाद एक किस्तें लेते जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, आम आदमी के लिए क्या है इस बजट में? सलमा देखें, आपने एक 76 साला सियासी अमल भी देखा इस मुल्क के अंदर, उसमें गो के कुछ अरसा के लिए अमरीत भी रही, लेकिन जमहूरियत का हुस्न जो है उसके रिजल्ट्स भी आपने देखे, 16 महीने के रिजल्ट्स भी देखे, 3.5 साला PTI की गवर्नमेंट के रिजल्ट्स भी देखे, और अब चंद वुज़रा के साथ जो काकड़ साहब की गवर्नमेंट है इसके रिजल्ट्स भी आपने देख लिए। ठीक, ये बात दुरुस्त है कि हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नेंस के मॉडल को इम्प्रूव किया है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि हर महकमे के अंदर जो माफियाज बैठे थे, जो इंक्रोचमेंट्स थी, उसको ख़त्म किया और ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश की। और कंप्रोमाइज्ड पॉलिटिकल लोग जो होते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपनी गवर्नमेंट्स के अंदर, उस तरह के इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। उसी गले सड़े निज़ाम से, उसी सिस्टम के अंदर से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। जब तक डॉलर आप नीचे नहीं लाते, महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक आप पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव नहीं करते, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम आप ठीक नहीं करते, आपकी पाकिस्तान की जो स्टेट की हालत है, पाकिस्तान की स्टेट कमज़ोर है, पाकिस्तान के बहुत से माफियाज तगड़े हैं, वो स्टेट को भी आंखें दिखाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो स्टेट से भी अपने आप को बड़ा समझते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िद और जिनकी अना इस मुल्क से भी बड़ी हो गई है। अब वो इन हालात के अंदर स्टेट अगर कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो उसका नतीजा यही निकलेगा, आम आदमी उसमें पिसेगा। जिस शख्स का बिजनेस है और बिजनेस मार्केट के अंदर है और वो सियासत के ऊपर बैठा हुआ है, आप कैसे समझ सकते हैं कि वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और अपने मफादात नहीं बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जुल्फिकार साहब। लेकिन एक बात मैं ऐड कर दूं कि माफियाज अभी इस वक्त में इस मुल्क से, रियासत से तगड़े नहीं है। जिस तरह डॉलर का रेट नीचे लाया गया है, जिस तरह स्मगलिंग की रोकथाम हुई है, जिस तरह क्लियर मैसेज दिया गया, और अनवर साहब हमेशा तरतीब दुरुस्त करते हैं कह के कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट आगे है, तो इस वक्त मामलात बिगड़ नहीं सकते। अगर यही कंटिन्यूटी रहे तो इंशाल्लाह हम बेहतरीन पाकिस्तान देखेंगे। SIFC का जो प्लेटफॉर्म बना है, अब माफियाज और कुछ लोग मिलके और ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए लोग वो उस पे भी तनकीद करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत से लोगों को ये रिजल्ट्स हजम नहीं हो रहे। मेरे पास 3 मिनट बचे हैं जुल्फिकार साहब, मैं चाहती हूँ अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी वापसी का अमल जारी है, उस पर भी बात हो जाए। थोड़ी सी शॉर्ट मुख्तसर कमेंट कीजिएगा अनवर साहब। अभी अफगानिस्तान का वफ्द यहाँ पे मौजूद है, अफगानियों की वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ साथ दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। एक तो सियासी कमेंट करने दीजिएगा कि तो हम जमहूरियत के हुस्न को मात नहीं पड़ने देते, उसने उस मुल्क का बेड़ा गर्क भी कर दिया। दूसरा देखे, तारकिन वतन, ये इलीगल लोग जो हमारे मुल्क में रह रहे हैं, क्यों ना वापस जाए। अब अफगान जो गवर्नमेंट हमें धमकियां देती थी, अब उन्हें याद आ गया कि जो कंटेनर्स हैं उनको वापस भेजे। देखिए ये डिसीजन इतना इंतजामी तौर पर इतना तगड़ा डिसीजन था, इससे आप देखेंगे कि आपके मुल्क पर आने वाले दिनों में कितने अच्छे असरात मुरतब होंगे। भाई जो इलीगल पाकिस्तान में रह रहा है, वो कोई भी किसी मुल्क से उसका ताल्लुक हो, वो वापस जाए, और जो यहाँ पर मौजूद है उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट पहले अगर 30 बरस से 40 बरस से टेक केयर कर रही है, अब भी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी दूसरे मुल्क की जो इकॉनमी बेहतर हो और हमारी इकॉनमी तबाह होती है। बिल्कुल ठीक है, हमें अपनी इकॉनमी को देखना है। जुल्फिकार साहब, अफगान वज़ीर सेहत ने निगरान वज़ीर खारजा से बड़ा इंपॉर्टेंट मामला उठाया कि कंटेनर्स जो खड़े हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको गुजरने दिया जाए। अब लैंड लॉक मुल्क जो होते हैं, क्या उनके लिए पाकिस्तान बाउंड है कि वो अपनी सरहद से गुजरने देगा उन कंटेनर्स को, या उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने चाहिए। हमने बहुत रायतें देख ली, अपनी कौम को भूखा मारा और अफगानिस्तान को हमने गंदगी भेजी,
ہم نے چاول بھی بھیجے, ہم نے باقی چیزیں بھی بھیجی, اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہاں پہ جو عام افغانستان کے اندر لوگ ہیں, وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو کیا صلہ دے رہے ہیں, پاکستان کے اندر تخریب کاری ہو رہی ہے, اور وہاں پہ پاکستان بار بار پروف کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو روکو. جو ثبوت پاکستان نے سامنے رکھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے افغان حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, افغانستان کے جو کنٹینرز رکے ہوئے ہیں بارڈر پہ, پاکستان نے ان کو بلاک کیوں کیا ہوا ہے؟ دیکھیے, کنٹینرز کا معاملہ کچھ ایسے ہے کہ اگر پچھلے مالی سال کو آپ دیکھیں تو ٹوٹل $4 ارب کا سامان پاکستان سے گیا تھا, افغانستان نے جو خریدا تھا اس میں سے بھی آدھا آپ سمجھیے کہ پاکستان میں بکا ہوگا. اچانک اس سال وہ $4 ارب سے پہنچ گیا ہے احتشام صاحب $7 ارب. ملک بینکرپٹ ہو رہا ہے, اور آپ نے خریداری جو ہے افغان ٹرانزٹ ریٹ کی وہ 70% ایک سال میں بڑھا دی. اب ان کنٹینرز کے اندر ٹائرز پڑے ہوئے ہیں, وہ افغانستان میں کتنے ٹائر استعمال کرنے ہیں, بالکل ٹھیک. اس میں چائے ہے, وہ چائے بھی ہم نے پینی ہے, بالکل ٹھیک. اس کے اندر انک ہے, وہاں تو کچھ چھپتا ہی نہیں ہے, تو وہ انک کس لیے منگوا رہے ہیں, ایئر کنڈیشنز ہیں اس کے اندر, وہ کہاں چلیں گے, وہ پاکستان میں چل رہے ہیں نا, وہ افغانستان میں میک اپ کا سامان ہے. افغانی خواتین تو میک اپ کا استعمال نہیں کر رہی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب کنکلوڈ کر دیں. دیکھیں, اس میں ایک چیز بڑے واضح طور پہ, یہ 1962 کا جو افغان ٹرانزٹ ریٹ کا ماڈل ہے نا, یہ ہم نے متروک کر دیا, اتنا نقصان اٹھا لیا ہے. پاکستان ان کو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو. دنیا میں 5-6 ماڈل ہیں, کیا ہے جی, آسیان کا ماڈل لے لیں, یورپین یونین کا لے لیں, آپ نیفٹا کا لے لیں, یہ جو نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ کے کہ لینڈ لاک کنٹریز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ کس طرح عمل کرتے ہیں, وہ کسی پہ بھی نہیں آ رہے. ہم نے کہا کہ ہم مزید ہم سفر نہیں کر سکتے, اور ہمارے پاس یہ بہترین ہم ہینڈز اپ کرتے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.